آج ہم ایک ایسے شہر کی بات کریں گے جو صرف جغرافی لحاظ سے ہی اہم نہیں بلکہ روحانی، تاریخی اور تہذیبی اعتماد سے بھی اسلامی دنیا کا مرکز ہے۔ یہاں ہر مقام پر قربانیوں کی خوشبو، ہر زیارت پر معرفت کے نئے دروازے، اور وہ مقام جہاں تاریخ، ایمان اور وفا ایک ساتھ سانس لیتی ہے۔ اور یہاں وہ در و دیوار بھی موجود ہیں جنہوں نے صبر کی انتہائیاں دیکھی۔ یہاں کی زیارت صرف آنکھوں کی زیارت نہیں بلکہ دل، روح اور ایمان کی زیارت ہے۔ اس شہر کی فضاؤں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی خوشبو ہے، اور اس کی گلیوں میں تاریخ کی گواہی محفوظ۔ جہاں ہر قدم پر رسول خدا اور اہل بیت کی قربانیوں کی یاد ہے، جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شب و روز گزارے، جہاں حضرت علی اور بی بی فاطمہ نے اپنا گھر بسایا، جہاں امام حسن اور امام حسین نے رسول خدا کے کندھوں پر اپنا بچپن گزارا، جہاں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے ظلموں پر صبر کیا۔ اس شہر کو طیبہ کہا جاتا تھا، اور پہلی ہجرت کے بعد اس کا نام یثرب سے مدینہ منورہ ہوا۔ میں ہوں الیصغر، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مدینہ منورہ کی زیارات کے حوالے سے۔ مدینہ منورہ وہ شہر ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری 10 سال گزارے، جہاں اسلام کو ریاستی بنیاد ملی، جہاں بھائی چارے کی نئی مثالیں قائم ہوئیں، اور جہاں قرآن کی ایک بڑی تعداد کی آیتیں نازل ہوئیں۔ آج جہاں رسول خدا کا مزار واقع ہے، یہ جگہ رسول خدا کا گھر کا حصہ تھی۔ جب مسجد کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا تو اس جگہ کو مسجد کا پارٹ بنا دیا گیا۔ تو اس مسجد کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ رسول خدا کا گھر بھی اسی جگہ پر موجود تھا۔ مسجد نبوی میں ہی ایک مقام ہے جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے جنت کا باغ۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے اور دعا کرتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور ممبر کے درمیان کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا، جو بھی اس جگہ پر کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھے گا، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ تو ریاض الجنہ کی اہمیت کا اندازہ آپ ان دو حدیثوں سے لگا سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ممبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ رسول خدا کا ممبر ریاض الجنہ کے اندر ہی موجود ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں رسول خدا خطاب کیا کرتے تھے۔ آج رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر اپنی اصل حالت میں موجود تو نہیں ہے، لیکن یہ مقام وہی ہے جہاں رسول خدا خطاب کیا کرتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر لکڑی کا ہوا کرتا تھا۔ اب بات کرتے ہیں باب جبرائیل کے حوالے سے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسلام میں سب سے زیادہ معزز اور اہم فرشتوں میں سے ایک ہے، جنہیں اللہ کا پیغام رسان یعنی وحی کا فرشتہ کہا جاتا تھا، اور انہیں روح القدس کا لقب بھی حاصل ہے۔ ان کا کام اللہ تعالیٰ کے پیغاموں کو نبیوں تک پہنچانا تھا۔ قرآن مجید کی تمام آیتیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پہنچی۔ جنگوں اور مشکلات میں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول خدا کی مدد کی۔ باب جبرائیل مسجد نبوی میں ایک اہم اور تاریخی دروازہ ہے، جس کا تعلق روایت میں آیا ہے کہ یہ وہ مقام تھا جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر نازل ہوا کرتے تھے۔ آج بھی مسجد نبوی میں باب جبرائیل باقاعدہ نشاندہی کے ساتھ موجود ہے۔ اب بات کرتے ہیں گنبد خضرا کے حوالے سے۔ گنبد خضرا سب سے پہلے سفید رنگ میں ہوا کرتا تھا۔ 678 میں اس کی تعمیر کی گئی، اور اس کے بعد سبز رنگ کا گنبد جو ہے وہ تعمیر کیا گیا، جسے آج ہم دیکھتے ہیں۔ جنت البقیع کے بارے میں۔ جنت البقیع ایک مقدس قبرستان ہے جسے اسلام میں بے پناہ روحانی، تاریخی اور مذہبی اہمیت حاصل ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، صحابہ کرام، ازواج مطہرات اور بہت سی شخصیات دفن ہیں۔ جنت البقیع میں 4 امام مدفون ہیں: نواسۂ رسول حضرت امام حسن علیہ السلام، امام حسین کے بیٹے حضرت زین العابدین، امام محمد باقر علیہ السلام، اور حضرت امام جعفر صادق جنت البقیع میں دفن ہے۔ 4 اماموں کے علاوہ رسول خدا کی بیٹی اور چند صحابہ بھی جنت البقیع میں دفن ہیں، جن میں حضرت عباس بن عبد المطلب چچا رسول، حضرت فاطمہ بنت اسد والدہ حضرت علی۔ جب سعودی عرب نے وہابی نظریہ اپنایا تو جنت البقیع میں موجود تمام مزاروں اور قبروں کو مسمار کر دیا۔ آج صرف نشان زدہ قبریں ہیں جن پر کوئی واضح تفسیر نہیں۔ اب بات کرتے ہیں مسجد نبوی میں موجود ایک اور باب یعنی دروازے کے حوالے سے، کہ جس کا نام ہے باب فاطمہ۔ اس جگہ پر بی بی فاطمہ اور حضرت علی کا گھر ہوا کرتا تھا۔ یہ دروازہ جس کو باب فاطمہ کہا جاتا ہے، یہ ان کے گھر کا دروازہ تھا جو مسجد نبوی کے اندر کھلا کرتا تھا۔
مسجد نبی کی تعمیر کے دوران بہت سارے صحابیوں نے اپنا گھر مسجد کے ارد گرد تعمیر کروایا اور گھر کا دروازہ مسجد نبی کے اندر رکھا گیا تاکہ مسجد میں آنے جانے کی رسائی حاصل ہو پائے۔ اس موقع پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اعلان کیا، مسجد نبی کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں، صرف اس دروازے کے جو بی بی فاطمہ کے گھر کھلتا ہے۔ یہ اعلان بہت سے صحابیوں کو حیران کن لگا، کیونکہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی اور وفا ساتھی تھے۔ مقام پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ میں نے تمہارے دروازے بند کیے نہ علی کا دروازہ کھولا، بلکہ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا۔ آج بھی مسجد نبی میں ان کے گھر کے دروازے کے نام سے آج بھی روضہ رسول میں باب فاطمہ موجود ہے۔ اب بات کرتے ہیں مسجد قباء کے بارے میں، جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تقویٰ کی بنیاد پر مسجد تعمیر کی۔ یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں نماز ایک عمرے کے برابر ہے۔ یہ مسجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے دوران تعمیر کی گئی اور قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ سورۃ توبہ آیت 108 کا ترجمہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ پر رکھی گئی زیادہ حقدار ہے کہ تم اس میں قیام کرو۔ یہ اس لیے بھی مقدس ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا پہلا قیام اور حضرت علی کی مدینہ آمد کے بعد ان کی ملاقات کا قیام بھی یہیں ہوا۔ اب بات کرتے ہیں مسجد قبلتین کے بارے میں۔ مسلمان سب سے پہلے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے، لیکن رسول خدا ایک دفعہ مسجد قبلتین کے مقام پر نماز ادا کر رہے تھے اور دوران نماز اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اپنا رخ خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ کی طرف موڑ لو۔ نماز کے دوران رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ مسجد اقصی کی طرف سے موڑ کر بیت اللہ کی طرف کر لیا اور دیگر صحابہ اور ساتھیوں نے بھی اپنا رخ بیت اللہ کی طرف موڑ لیا۔ اس دن سے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جاتی ہے۔ مسجد قبلتین آج اپنی اصل حالت میں تو موجود نہیں ہے، لیکن بلند ترین اہمیت کی حامل ہے۔ اب بات کرتے ہیں جبل احد یا احد کے پہاڑ کے بارے میں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں جنگ احد جو ہے وہ قرار پائی، اور وہ مقام بھی، وہ چوٹی بھی یہاں موجود ہے جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر انداز جو ہے وہ تعینات کیے تھے، اور اس کے ساتھ ایک قبرستان ہے جہاں غزوہ احد شہداء کی قبریں جو ہے وہ موجود ہیں، جن میں حضرت حمزہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی قبر بھی موجود ہے۔ اب بات کرتے ہیں مسجد ابو ذر کے بارے میں۔ حضرت ابو ذر رسول خدا کے پسندیدہ صحابیوں میں سے ایک ہیں، کہ جن کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین و آسمان نے ابو ذر سے سچا مسلمان نہیں دیکھا۔ ان کا ذکر نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کو آیت تطہیر کے گواہ کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو ذر غفاری اس مقام پر موجود تھے، اور آپ نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، بی بی فاطمہ، امام حسن اور امام حسین کو ایک چادر میں لیا اور فرمایا، اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، بس ان سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما اور انہیں خوب پاک و صاف رکھ۔ اس کے بعد آیت تطہیر نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک اللہ کا ارادہ ہے کہ تم اہل بیت سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کرے اور تمہیں خوب پاک و صاف رکھے۔